آج عمران خان سے جیل میں کس نے اور کیوں ملاقات کی اور اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کس بات پہ صاف انکار کیا؟ تھوک سے پکوڑے تلنے کی کوشش، نواز شریف صاحب ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے کہاں چلے گئے موجودہ صورتحال کو دیکھ کر؟ چین لکھنے والا راوی مر گیا جبکہ کٹی پہاڑی پر صورتحال جو تھی وہ کلیئر ہو گئی۔ اس وقت جو مظاہرین ہیں، جو قافلے ہیں، وہ کہاں تک پہنچے ہیں اور کس طرح کے مذاکرات اور ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، آج کے گورکھ دھندا میں اس پر بات کریں گے۔ For the first time in the UK history, AIHL Accident Injury Helpline presents a family quiz and musical show, Jeeto London. Come and win big prizes. Hosted by Ehsan Khan and Mathira on the 21st of December 2024. Call on 07 949 250 376. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے، اس صورتحال کی پیش نظر ایک بڑی اہم خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ وہ مری پہنچ چکے ہیں اور مری میں انہوں نے آئندہ چند روز تک جو ہے وہ قیام کرنا ہے، اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ مری میں چلے گئے ہیں، جو کہ انہوں نے اچھا فیصلہ کیا۔ آپ دیکھیے کہ راوی اکثر ہم سنتے تھے کہ چین ہی چین لکھ رہا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، حالات سب ٹھیک ہیں۔ صحافیوں کو کہا جا رہا تھا، جو سوشل میڈیا والے ہیں، آپ لکھیں کہ ڈی چو خالی ہے، آپ لکھیں کہ مذاکرات ہو چکے ہیں، آپ کہیں کہ ڈیل ہو چکی ہے، آپ بتا دیں کہ لوگ یہاں نہیں پہنچ رہے، آپ کہیں کہ لوگوں نے یہاں نہیں آنا۔ تو جو ٹی وی چینل تھے وہ تو چیزیں حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کی چلا رہی ہیں، لیکن سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس کو آزاد میڈیا تصور کیا جاتا ہے۔ بے شک اس کے اوپر بھی ایسے رومرز اور ایسی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں جس سے مایوس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مایوسی پھیلائی جاتی ہے، لیکن اس دور حاضر کے اندر لوگ جو ہیں وہ مایوس ہونا نہیں چاہتے، وہ سچ اور جھوٹ کی تمیز کر چکے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ جو کچھ عمران کہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ تو یہ چین لکھنے والا جو راوی تھا، اگر وہ راوی زندہ ہے، اگر مر نہیں گیا، ویسے تو وہ مر چکا ہے، تو وہ دیکھے کہ ملک کے چاروں اطراف سے، ہر صوبے سے، کشمیر، گلگت بلتستان، KPK، بلوچستان اور سندھ سے اور پنجاب بھر کی جگہوں سے لوگ کس طرح سے آ رہے ہیں اور کیوں آ رہے ہیں، اور کیسے ایک طرف جو پولیس ہے اس کے پاس ربڑ کی بلٹ ہیں، ان کے پاس شیل ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں، گنے ہیں، ہر شے رکھتے ہیں، اور اس کے باوجود صرف ہاتھ میں ڈنڈا لیے، منہ کے اوپر ماسک چڑھائے، بیگ ہاتھ میں رکھے، اس میں چادر موجود ہے ان کے پاس، اور بوتل پانی کے لیے ہوئے یہ لوگ تنہا نہتے جو ہیں وہ اسلحہ بردار لوگوں سے جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، اور کٹی پہاڑی کے اوپر انہوں نے جس طرح سے چیزوں کو، صورتحال کو کلیئر کیا وہ بڑی حیران کن ہے۔ اس کے پیچھے آپ ویڈیو دیکھیے، اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پہاڑوں کے اوپر کھڑی جو پولیس تھی وہ شیل برسا رہی تھی، اور بڑی دیر تک تقریباً 1 گھنٹہ مظاہرین جو تھے انہوں نے لڑائی کی، اور پھر آخر کار تنگ آ کے وہ اس پہاڑی کے اوپر چڑھے، اور اس عمل کے بعد جو پولیس تھی وہ بھاگنے کے اوپر وہاں پہ مجبور ہو گئی، اور پھر انہوں نے پیچھے جب اطلاع دی تو اس کے بعد ایک ہیلی کاپٹر آیا جس نے فضائی معائنہ کرنا تھا، اور فضا کے اندر ہیلی کاپٹر گھوم رہا تھا، اور نیچے کھڑے لوگ کسی بھی طرح سے ڈر نہیں رہے تھے۔ اب یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، کٹی پہاڑی تو کلیئر ہو چکی، وہاں سے پولیس بھاگ گئی، اور اب اسلام آباد انٹرچینج جو ہے، اگر آپ KPK کی طرف سے آئیں تو وہاں پہ قافلہ پہنچ چکا ہے۔ اسلام آباد کی حدود کو اس نے ٹچ نہیں کیا، بلکہ اسلام آباد کی حدود میں وہ داخل ہو چکے ہیں۔ 3.5 گھنٹے کا یا 3 گھنٹے کا میکسیمم سفر ہوتا ہے KPK سے اسلام آباد ڈی چوک پہنچنے کا، لیکن یہ 1.5 دن ہو چکا ہے KPK سے ہوتے ہوئے، ثوابی سے ہوتے ہوئے یہ قافلہ پہنچا، رات کو قیام کیا، اور آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھنے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ انٹرچینج تک وہ پہنچ چکے ہیں، اور بشرا بیگم نے پیغام بھی دیا، عمران خان صاحب کی طرح انہوں نے مکہ بھی لہرایا، اور اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ آگے 40 منٹ کا سفر ہے عام حالات میں انٹرچینج کے اوپر پہنچنے کے بعد۔ تو انٹرچینج سے آگے تک یہ جو سارے لوگ ہیں وہ لوگ تتر بتر نہیں ہوئے، وہ منتشر نہیں ہوئے، تمام طرح کی رکاوٹیں عبور
عبور کر چکے ہیں اور سب سے بڑی رکاوٹ جو دوسری بڑی رکاوٹ تھی وہ کٹی پہاڑی تھی جہاں سے وہ کلیئر ہو کے آگے آ چکے ہیں. اب انٹرچینج سے آگے کیسے آئیں گے اور پھر ڈی چوک میں کیسے پہنچیں گے یہ ایک اور بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے. لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے. آئین پاکستان یہ کہتا ہے عقل اور شعور رکھنے والے لوگ اس بات کو قبول کرتے ہیں اور پھر عوام جو ہے وہ پانی کی طرح اپنا راستہ بنا لیتے ہیں. ان کے سامنے کوئی فورس, کوئی ایف سی, کوئی پولیس, ایون آپ نے جو ٹریفک پولیس تھی اس کے ہاتھوں میں ڈنڈے دے دیے, ان کے ہاتھ میں قلم اور کاپی ہوتی تھی, وہ چلان کرتے تھے, وہ اور چیزوں کو دیکھتے تھے. اور حالات اس نیچ کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ سندھ سے چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کو آپ نے بلا لیا جو نئے نویلے تھے, جن کی ابھی ٹریننگ بھی نہیں تھی, اور اس کے باوجود جو حالات ہیں اس کو وہ قابو نہیں کر سکے. تو اللہ کرے کوئی بڑا سانحہ نہ ہو, حالات جو ہیں وہ دیگر گور نہ ہوں, اچھے سے یہ ساری چیزیں انجام پا جائیں, کوئی بڑا نقصان نہ ہو. لوگ یہاں آئیں گے, کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے. آپ پورے ملک کو بند مت کیجیے, ان لوگوں کو آنے دیجیے. وہ دھرنا دیتے ہیں تو دینے دیں, جتنی ان کی ہمت ہوگی, سکت ہوگی, وہ وہاں پہ بیٹھے رہیں گے. بس اور دیگر وہ چلے جائیں گے. آپ پہلے کہتے تھے کہ راوی چین بھی لکھ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی ڈیل نہیں کریں گے. محسن نقوی صاحب نے کہا کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسد قیصر, شبلی فراز اور چند اور لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے ایاز صادق اور دیگر لوگوں کے نام بتائے جا رہے ہیں. اور جو منسٹرز کی کالونی ہے, جو ان کی رہائش ہے, وہاں پہ مذاکرات چل رہے ہیں. اور مذاکرات جو ہیں وہ کس بنیاد کے اوپر ہوں گے, کیا چیزیں طے کی جائیں گی, کہ عام قیدیوں کو چھوڑا جائے گا, اس ضمن میں کیا ہوگا. جو راوی چین لکھ رہا تھا, جو لوگ مذاکرات کرنے سے انکاری تھے, جو کہہ رہے تھے مذاکرات نہیں ہو رہے, جبکہ پہلے بھی مذاکرات ہو رہے تھے, تو اب بھی مذاکرات کیے جا رہے ہیں, یہ بات درست ہے. تاہم عمران خان صاحب سے جیل کے اندر جو ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات کی روشنی میں کیا ہوا اور اس سلسلے میں گیا کون اور کیا کہا گیا, اور یہ مذاکرات کیوں ہونے تھے اور ان کا نتیجہ کیا نکلنا تھا. بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گور علی خان جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملے, اور چونکہ آج ملاقات کا دن نہیں تھا, بروز سوموار, ملاقات صرف منگل کو اور جمعرات کے روز ہوتی ہے. جمعرات کو ملتے ہیں وکلا, منگل کے روز ملتی ہے فیملی. تو آج جب وہاں پہ عدالتی حکم کے بغیر چلے گئے تو یقیناً اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے راستہ دیا ہوگا کہ بیرسٹر سیف صاحب مہربانی کیجیے اور بیرسٹر گور صاحب آپ دونوں جائیں, اپنے لیڈر کو منائیں, اس کو کہیں کہ کسی بات کے اوپر آ جائے. چونکہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اتنے لوگوں کو لے کے آئے گی. تو جب ملاقات تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کی ہوئی, جب وہ باہر آئے تو میڈیا نے سوالات پوچھے, تو بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گور علی خان کے طوطے اڑ چکے تھے, چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو بھی انہوں نے بات کی, جس کا بھی وہ پیغام لے کے گئے تھے, عمران خان صاحب نے صاف انکار کیا اور کہا کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں اگر کچھ ہوگا, مذاکرات کی بات آگے بڑھے گی, تو وہ یہ ہوگی کہ مجھے چھوڑ دیجئے, میں جیل میں ہی رہتا ہوں, لیکن باقی جتنے لوگ ہیں, چاہے وہ یاسمین راشد صاحبہ ہوں, شاہ محمود قریشی ہوں, دیگر جو عام کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو چھوڑیے. اس کے ساتھ ساتھ باقی جو چیزیں ہیں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے آگے بڑھتے ہیں. تو لہٰذا اس وقت جو کراؤڈ آ رہا ہے, جو قافلے پہنچ رہے ہیں, انہوں نے ڈی چوک میں پہنچنا تھا, وہ پہنچیں گے. کوئی مذاکرات, کوئی ڈیل, کچھ بھی نہیں ہوگا. جو ہم نے کہا تھا وہی ہوگا. اور بڑے مایوس ہو کر واپس لوٹے کون, بیرسٹر سیف اور گور علی خان. اور یہ دونوں ایسے بندے ہیں, بیرسٹر سیف کے تو بہت گہرے مراسم ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور گور علی خان جو ہیں وہ بھی میانہ روی رکھنے والے ہیں, اور وہ بھی کوئی زیادہ دیر ٹک نہیں سکتے. بہرحال ہم ان کے اوپر کوئی شک نہیں کر رہے, ایسے ہونا چاہیے, رابطے سب کے ساتھ ہونے چاہیے, کوئی درمیانہ راستہ بھی نکلنا چاہیے. لیکن یہ ڈیل کرنا اور اس وقت مذاکرات کرنا جب فائنل کال دے دی گی, جب لوگ آ رہے ہیں, وہ شر برداشت کر رہے ہیں, وہ بھوکے ہیں, وہ پیاسے ہیں, وہ سردی اور گرمی برداشت کر رہے ہیں, وہ آنسو گیس استعمال کر رہے ہیں, تو ایسے حالات میں کوئی اگر کوشش کرے گا کہ مذاکرات ہو جائیں اور ڈر کے اور عوامی پریشر سے, تو وہ ایسے کوشش کر رہا ہے جیسے تھوک کے ساتھ پکوڑے تلنے کی کوشش کی جائے. اب یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں منسٹرز کے درمیان, پی ٹی آئی اور حکومتی وزراء کے درمیان, یہ کیا نتیجہ نکلے گا ان چیزوں کا. عمران خان صاحب سے جب پھر ملنے جائیں گے تو کیا ہوگا. تاہم ایک بات ہو سکتی ہے کہ عمران خان سمیت باقی پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے, مذاکرات کا آغاز اس بات سے کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ دیکھیے ہم نے یہ عمل کر دیا, ہم آپ کی بات مان چکے ہیں. عمران خان صاحب کے اوپر کیسز ویسے بھی نہیں ہیں. عمران خان کو کہتے ہیں کہ ہفتے بعد چھوڑ دیں گے, 10 دن بعد چھوڑ دیں گے, باقی تمام سیاسی قیدیوں کو چھوڑ دیں. اگر 500 ہیں تو 250 کو کم از کم چھوڑ دیں. تو عمران خان صاحب کو یہ لگے گا کہ جو انہوں نے احتجاج کیا, جو اس کا اثر ہوا, اس کے مقابلے میں کم از کم مذاکرات کا آغاز ہوا ہے. لیکن
ऐसा भी करने से पीटीआई धोखा खाएगी, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत उनको मिलकर धोखा देंगे। रोज़ रोज़ एहतजाज किया नहीं जाता। फाइनल कॉल ये थी, फाइनल कॉल है, और इसी को जवाब बना के जितनी चीज़ें मनवा सकते हैं या तो मनवा लीजिए या फिर इनकी सज़ा काटिए। और ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए कि हम कारकुनों को ये कह के बुलाएं कि इमरान खान को जेल से निकालना है और फिर मुज़ाकरात का दौर शुरू करके जो है वो फिर से ज़ीरो से आगाज़ किया जाए। बहरहाल उनकी जमात है, उनके लोग हैं। इमरान खान साहब बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं। हालात की नज़ाकत को भी देखना पड़ता है कि क्या चीज़ें होंगी। ताहम पीटीआई ने भी मशवरा दिया है हुकूमत को कि हमें फ़लाँ जगह के ऊपर जो है वो जगह मुयसर की जाए। वो जगह अगर हमें मिल जाए तो हम वहीं पर जो है वो पेशावर मोड़, मेरे ख्याल से उन्होंने तजवीज़ किया, वहाँ धरना दे देंगे, वहाँ हम रुक जाएंगे। और डी चौक का मुतबादल उन्होंने ऑफ़र किया। अब ये चीज़ें जब तक इंटरचेंज से ये डी चौक की तरफ आगे बढ़ते, इसको कम अज़ कम 3-4 घंटे मजीद लगेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर वक्त जो है वो रात के 9 बज चुके हैं, तो कितनी देर तक ये चीज़ें पहुंचेंगी, मुज़ाकरात के अंदर कितनी शिद्दत आएगी, कौन किसकी कितनी हद तक बात मानेगा, क्या होगा, तो मजीद खबरों के साथ आज के तीसरे एपिसोड में भी आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।